المتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن۔ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو یا سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس مسئلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے جی، اور حنفیہ کا اور جمہور کا بڑا قدیم اختلاف اس مسئلے میں پایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اس سلسلے میں خلاصہ سمجھ لیجئے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، جو باب کی روایت جس کو آپ پڑھے ہیں ابھی اور جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصلی کے اوپر، ہر نماز پڑھنے والے کے اوپر، چاہے وہ مسبوق ہو، مسبوق کے معنی یا تو اس کی نماز چھوٹی ہو، جیسے 4 رکعت کی نماز ہو رہی ہے، تیسری میں آ کر ملا، دوسری میں آ کر ملا، ہے نا، چوتھی میں آ کر ملا، اس کو کہتے ہیں مسبوق، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ سابق کا الٹا، سابق مانے جلدی آنے والا، مسبوق مانے لیٹ سے آنے والا۔ تو اگر لیٹ سے بھی آیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہی رائے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جن میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک اہل علم کی ایک تعداد، بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور ان کی دلیل جو ہے یہ حدیث ہے، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے گزری۔ اور بعض اہل علم یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مقتدی ہے، مقتدی مانے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے، تو امام صاحب کی قرأت جو ہوگی وہ مقتدی کی قرأت ہو جائے گی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قول بالکل صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حدیث کے مخالف ہے، اس حدیث کے مخالف ہے۔ اگر فرق ہوتا کہ آدمی اگر خود سے نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھے گا، اور امام کے پیچھے مقتدی بن کر کے، مصلی بن کے پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، جبکہ باب کی اس روایت میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ظاہر ہے اگر آدمی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ بات چیت کر رہا ہے تو وہ سن نہیں سکتا ہے، جب تک کہ خاموش ہو کر کے اس کی جانب دھیان نہ لگائے، اس کے جانب کان نہ لگائے۔ اب بات بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن سن بھی رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنایا ہے، ایک ہی دل ہے، یا تو آپ اس کو اس کام پہ لگائیے یا تو اس کام پہ لگائیے۔ اگر دونوں کام کر رہے ہیں آپ، تو دونوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی حضرت عبادہ ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، جو باب کی روایت ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے۔ یعنی یہ قول بھی کہا کہ اگر آپ معموم ہیں، یعنی مقتدی ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب زور سے قرأت کر رہے ہیں، تو قرأت میں وہ قرآن مجید پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم قرآن مجید کی جب تلاوت ہو تو سنو چپ سے، یعنی اس وقت آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ کے اوپر قرأت بھاری ہو گئی، قرأت بھاری ہو گئی مطلب صحابہ کرام پیچھے سے پڑھتے تھے تو آپ کو دقت ہونے لگی پڑھنے میں، ذہن آپ کا ادھر ادھر ہونے لگا، کیونکہ پیچھے سے آواز آ رہی تھی پڑھنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو کیا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے۔ کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ اگر سورہ فاتحہ اگر تم نہ پڑھو
تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہاری نماز نہیں ہوگی. جیسا کہ یہاں کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو ام قرآن یا قرآن مجید نہ پڑھے. تب رہا کہ اس آیت کا کیا دلیل دیجیے گا؟ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس سے مستثنا ہے، سورہ فاتحہ اس سے مستثنا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیے، یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، تو جب امام فارغ ہو جائے گا پڑھ کے تب ہم پڑھیں گے. تو کب؟ تو کہا سورت آیتوں کے درمیان یہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، رکا سانس لینے کے لیے، ہم پھر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو اس کو رک رک کر کے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ پڑھے. اور اگر وقت نہیں بھی دیتا ہے تو سورہ فاتحہ مامون کو پڑھنا ہی پڑے گا، مقتدی کو پڑھنا پڑے گا، بغیر اس کے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، بغیر اس کے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی بات کو؟ جی سر. چلیں اس کے بعد کی روایت. کہا جب سورت نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، اس کے تعریف کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے لیے تمام طرح کی تعریف ہے، اور اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دے. فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کی تعریف اس کے حمد کے ساتھ بیان کیجیے اور اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے. چلیے، نبی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. دیکھیے جی کتنی لمبی دعا ہے، اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھتے تھے. اور عام طور پہ لوگوں کو جو دعا یاد ہے وہ دعا ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا بھی ہے. تو اس طرح سے کئی ایک دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بلکہ کچھ علماء نے 11 یا 12 دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے جو صحیح احادیث میں، اور اگر ایسی تمام حدیثوں کو ملائیں گے تو 18 یا 19 دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. یعنی ایک ساتھ نہیں، کبھی یہ دعا پڑھتے، کبھی وہ دعا پڑھتے، کبھی وہ دعا پڑھتے، ایسا کر کے تو اتنی دعائیں ہیں. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری دعاؤں کو یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے پڑھی ہیں اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر دعا ہم کریں تو دنیا اور آخرت کی جتنی خیر اور بھلائی ہم اپنی زبان میں طلب کر سکتے ہیں، اس سے بہتر زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس پہ ڈبل فائدہ ہے. جو دعا کریں گے دعا تو ہم کو ملے گی ہی، جو مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے وہ سوال بھی اللہ تعالی ہماری پوری کر دے گا، اور نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرنے کا ثواب الگ سے ہوگا، ہے نا. تو یہ دعاؤں کو اکثر یاد کرنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کو ہمیشہ، ہم لوگ آج کل کے زمانے میں دعاؤں سے غافل ہیں، بلکہ یاد کرنے سے، محنت کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، یاد کرنا بہت بھاری ہے لوگوں کے لیے. یاد کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور عام طور پہ ان کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں ہم کیا ہے، ہم خود سے کر لیں گے، ایسی یہ کر لیں گے. بھائی وہ جذبہ لائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے محبت کا تھا، وہ لفظ ادا کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. یہ محبت کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں آج کل لوگوں میں مفقود ہو رہی ہیں، کم ہمتی کی وجہ سے. لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے، پست ہمت ہو گئے، لوگوں کے پاس پست ہمت ہو گئے.